بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش. ناظرین، وفاقی دارالحکومت اس وقت نوسر بازوں کا ایک بہت بڑا گڑھ بن چکا ہے. پراپرٹی سیل، سوسائٹیز کے پلاٹس، دیگر معاملات میں اس قدر معاملات آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو اب سنبھالنا میرے خیال میں انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور بتائیں گے عوام کو کہ وفاقی دارالحکومت میں جو سوسائٹی مافیا ہے وہ کس حد تک ایکٹیو ہے اور ان کے خلاف کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے وہ عوام کو بے وقوف بنا کے گھر بنانے کا لالچ دے کے عوام کو لوٹتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ لیاقت صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، اور اسلام آباد کے علاوہ پورے ملک میں ان کا ایک اپنا نام ہے اس حوالے سے، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی بڑی نظر ہوتی ہے. بہت سارے معاملات وہ اپنے کالم میں ظاہر بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، عوام کو اس سے آگاہ بھی کرتے ہیں. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سوسائٹی مافیا ہے یہ عوام کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے اور کس طرح ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. رائے صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تھینک یو. رائے صاحب، وفاقی دارالحکومت میں سوسائٹی مافیا کا بڑا راج ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وفاقی دارالحکومت میں وہ ایسے گروہوں کا ہے جو عوام کو لوٹ رہے ہیں. اور اسی حوالے سے آج جو میرا موضوع ہے وہ بھی ایک سوسائٹی سے متعلق ہے جس کا نام ہے 7 ونڈر GFS. آپ ہمیں بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ 7 ونڈر ہے کیا، GFS ہے کیا؟ جو سب شکریہ آپ کا. اور آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو مافیا ہے یہ قابض ہے. یہ اسلام آباد میں نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ پورے ملک کے اندر واحد ایک ایسا شعبہ رہ گیا ہے جو یوں سمجھ لیں کہ پورے ملک کے اوپر قابض ہو چکا ہے. اور شاید اس کو سب سے زیادہ پرافٹیبل ایک سمجھ کے آپ کی ذریعے زمینیں ختم ہو رہی ہیں آپ کا، اور اس کے لیے کسی قسم کی جو ضابطہ اخلاق ہے، یہ جو قوانین ہے، اس کی پرواہ نہیں کی جا رہی. بات ہم مختصر اس پہ کریں گے. 7 ونڈر کی جو کہ بات ہوئی ہے، اب 7 ونڈرز پوری دنیا میں ایک مخصوص ایک 7 عجوبے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جس میں احرام مصر بھی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بڑا خوبصورت نام دیا گیا اس کو، کیونکہ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو قوم ہے، وہ بڑی جلدی اچھے ناموں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے کل بھی ایک پروگرام کیا ہوتا ہے رسالہ. اب رسالہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کا ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو رسالہ کہا جاتا ہے. تو اینی وے یہ 7 ونڈرز جو ہے یہ ایک نام دے کے ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کی گئی. جو میری معلومات ہیں، جو میری انفارمیشن ہے، جو میرے پاس ریکارڈ آیا ہے، اس کے مطابق یہ ضلع اٹک میں فعال کرتی ہے. فعال کیا کرتی ہے؟ مطلب صرف انہوں نے کسی اور سوسائٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کوئی زمین اپنے نام ٹرانسفر نہیں کروائی اور وہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی تشہیری مہم چلا کے بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے اخبارات. رئیس صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، بتایا کہ اس کا جو سلسلہ ہے 7 عجوبوں کا، وہ بھی ہماری عوام کو جو ہے اس سے بھی معلومات حاصل ہوگی یقیناً. یہ جو 7 ونڈر ہے اس کے مالک کہا جاتا ہے جی، اس کے مالک جو ہے ماشاءاللہ وہ میمن صاحب ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی عرفان میمن. دونوں کا نام بڑا ملتا ہے، دونوں میمن ہیں. اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو لکھا گیا تھا کہ یہ چونکہ اٹک میں اور یہاں پہ، تو جو مجھے معلومات ہیں کہ یہاں کے ڈپٹی کمشنر نے اس کو آفس کو بند کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں کہا گیا کہ نہیں، وہ بند بھی نہیں ہوا، ابھی تک بھی وہ چل رہا ہے. لیکن جی رئیس صاحب، ہم اس طرف ضرور آئیں گے کہ ڈپٹی کمشنر اٹک کے حوالے سے یا چیف آفیسر اٹک کے حوالے سے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو خط لکھا گیا، اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. ہمیں یہ بتائیے کہ عرفان میمن صاحب نے جو یہ سوسائٹی لانچ کی، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کیا اس نے پوری کی جو ضلع اٹک میں، جس طرح آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی تو بے شمار ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں. بڑے ادارے ہیں جن سے NOCs لینا پڑتے ہیں، لے آؤٹ پلان ہوتا ہے، زمین آپ کے پاس پیکٹ ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں. لیکن یہ عرفان میمن صاحب جو ہیں یہ بڑے وارداتی ہیں. یہ سے پہلے گلبرگ جیسے پروجیکٹ کے اندر بھی ایک کمرشل کوئی پروجیکٹ شروع کر کے درمیان میں یہ بیچ کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ اب چونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑا آسانی سے ایک ایسا ذریعہ بن سکتا ہے کہ لوگوں سے جمع پونجی لی جا سکے، تو انہوں نے بغیر کسی بھی قانون کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے فوری طور پر وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کیا. اور زمین بھی ہوتا ہے نا کہ 7 ونڈر آپ نے نام رکھا ہے، یہ کمپنی کا نام ہے، اس کے نام رجسٹرڈ ہونی چاہیے زمین. پھر مختلف ادارے ہیں، RD ہے، CD ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہے، مختلف ادارے ہیں جن سے تمام NOC لینے کے بعد ہی آپ اس کی تشہیر کر سکتے ہیں اور پھر آپ آگے کام چلا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی NOC لینے کی ضمانت گوارا نہیں کی، کسی ادارے سے اجازت لینے کی انہوں نے ضمانت گوارا نہیں کی، اور کام شروع کر دیا. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ
یہ اتنے اپروچیبل ہوں گے یقیناً کہ انہوں نے بغیر کسی جو اجازت نامے کے کام شروع کیا. تو رائی صاحب ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جہاں پہ یہ سوسائٹی واقع ہے وہاں پہ جانے کے لیے کم از کم 10 کلومیٹر ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے, 2-3 گاؤں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بڑی مزے کی بات آپ نے کی ہے, میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں سوسائٹی اور چھوٹا سا جو ایک ہوتا ہے نا ٹاؤن یا ولیج گاؤں, اس کو بھی ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے تو باقاعدہ ایک لا بنا ہوا ہے کہ کتنا راستہ ہونا چاہیے. اور یہ سی پیک کا نام اس پہ استعمال کریں. سی پیک تو ہمارے لیے ایک وہ بن گیا نا, جیسے اس کا نام لے دیں تو دنیا ٹوٹ کے پڑ جاتی ہے. یہ چونکہ جی ایک قسمت کو تبدیل کرنے والا پروجیکٹ ہے, پاکستان کا مقدر تبدیل کر دے گا. تو بالکل رائی صاحب, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, یہ جو آپ نے بات کی اس طرف, لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ جو آپ نے سی پیک کا نام لیا, جس جگہ پہ یہ پروجیکٹ واقع تھا, جس جگہ پہ یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا, وہاں تک جانے کے لیے کم از کم کوئی 10 کلومیٹر کا سفر جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے, جو انتہائی لوکل روڈ ہے, جو سرکاری جس طرح پچھلے روڈ ہوتے تھے 16, 17, 18, 20 فٹ ہوتے تھے, وہی روڈ وہاں سے, اور وہ روڈ 2-3 گاؤں کے درمیان سے گزرتا ہے, اور اس میں کوئی اضافے والی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہاں سے کوئی گھر گرا کے یا اس روڈ کو کھلا کیا جا سکتا ہے, یا باہر جو زمینیں ایک لمبی سرکاری جس طرح آپ جانتے ہیں کہ روڈ ہوتے ہیں وہ ان کو کھلا کرنا زمیندار زمین نہیں دیتے, بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے نا, اس سے گزر کے 10 کلومیٹر جانا اور پھر آگے جا کے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا اور وہاں پہ پھر دھڑا دھڑ کام شروع کر دینا. تو رائی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا 2022 میں, تو اس وقت کام کا کیا بنا؟ میری انفارمیشن کے مطابق وہاں پہ اس وقت ضلع اٹک انتظامیہ نے کوئی ان پہ کوئی مقدمہ بھی درج کروایا اور سامان بھی ان کا قبضے میں لیا گیا. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں تو تمام ادارے اس پہ اپنا حصہ وصول کر کے, میں سیدھی بات کروں گا, وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں. اگر مجھے نظر آ جاتا ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے, تو ان اداروں کو جو ذمہ دار ہوتے ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, ایک ادارہ نہیں ہے, میں بھی نام نہیں لوں گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں پولیس نے ایک کردار ادا کیا, اور اس کے ساتھ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کا, انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے ضلع اٹک کا, انہوں نے کردار ادا کیا, اور وہاں پہ ان کو نوٹس بھیجے فوری طور کے اوپر کہ آپ انلیگل کام کر رہے ہیں, اس کو روکیں. یہ بندہ نہیں رکا. پھر انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ گیا, ان کے جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی تھی وہ گرائی, ان کی مشینری روک دی, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ گرا بھی دی, ڈیمولش کر دی. پھر بھی وہ نہیں رکا. کتنے نوٹس دینے کے بعد انہوں نے مجبوراً پھر ایک ایف آئی آر کروائی, جو تھانہ فتح جھنگ ہے یہ ضلع اٹک میں, تو وہاں پہ جی یہ 145/22 ایف آئی آر نمبر ہے, جو 12/3/2022 کو ہوئی. لیکن اب حیران ہو میں ہوتا ہوں کہ مشینری بھی قبضے میں لے لی انہوں نے پولیس کے ذریعے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے, اور پھر یہ عدالتوں میں چلے گئے محترم میمن صاحب, اور کسی عدالت سے انہوں نے وہ جو مشینری تھی اس کی سپرداری کروا لی, اور وہاں پہ ذرا انہوں نے ایفیڈیوٹ دی کہ ہم کام روک دیں گے, کریں گے. لیکن دیکھیں اصل تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے مجھ سے بھی اور تمام اداروں سے بھی, کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد جتنا لوگوں کا وہاں پہ سرمایہ گیا وہ کدھر گیا؟ ہاں بالکل, میں بالکل یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ انہوں نے شروع کی. ڈیولپمنٹ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے لوگوں کو, یقینی بات ہے کہ انہوں نے فائلیں بیچی ہوں گی, سیل پرچیز کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا, کیونکہ وفاقی دارالحکومت کے ایک بڑے پوش سیکٹر میں اور پوش علاقے میں انہوں نے بڑا لگژری آفس بنایا. یہاں پہ انہوں نے ایک تقریب بھی کی, اور تقریب میں بڑی انہوں نے فائلیں تقسیم کی, لوگوں کو انعام کرام بھی دیے. تو وہ جو عوام سے پیسے اکٹھے کیے گئے ان کا رائی صاحب کیا بنے گا؟ ایف آئی آر ہوگی, مقدمہ ہو گیا, انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا کہ ہمارے پاس کوئی زمین نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. تو صاحب یہی ہوتا ہے, ایک سوسائٹی یہ نہیں, ہم تو آج اسی کی بات کر رہے ہیں, بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کا پیسہ لے کے اسی طرح, اور وہ جو بیچارے متاثرین ہوتے ہیں, جو افیکٹی ہوتے ہیں, وہ پھر سالہ سال تک ان اداروں کے پیچھے پھرتے رہتے. آخر پہ کیا ہوتا ہے جی کہ آپ ریفنڈ کر لیں, اور وہ بھی 20%, آج سے 20 سال جو پہلے آپ نے کوئی 2-4 لاکھ دیا ہوتا ہے, وہ 20%, وہ بھی جس کا کوئی تعلق ہے جو کہیں نہ کہیں سے کوئی سورس لا کے, تو اس کا ابھی تک کوئی انہوں نے پیسہ واپس نہیں کیا. اور ایف آئی آر ہوئی, اس کے بعد انہوں نے مشینری بھی اپنی وہاں سے لے لی ہے, اور اب میں نے سنا ہے کہ کسی نئے نام کے ساتھ کسی نئے لبادے میں وہ پھر ایک نئی گیم ڈالیں گے. لیکن حیرت انگیز طور پہ دیکھیں نا, ہماری عوام بھی تھوڑی سی وہ میں سمجھتا ہوں کہ معصوم ہے, کہ فتح جھنگ میں اور وہ اٹک کے پتہ نہیں کس علاقے میں جہاں 15 فٹ کا راستہ جاتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد آپ وہاں پہنچتے ہیں, لوگ وہ نہیں دیکھتے, لوگ یہ ایک شاندار آفس دیکھتے ہیں, ایگزیکٹو آفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, میمن صاحب, اور وہاں پہ چونکہ بڑی تقریب ہوتی ہے, بڑے کیمرے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں بڑے بڑے دعوے, جی یہ وہاں پارک بنیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, بروشر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں,
اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہم لے لیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. وہ صرف آفس دے گی، جیسے کتاب ہوتی ہے نا اس کا دیباچہ ہوتا ہے، لوگ وہ دیباچہ پڑھ کے پہلا صفحہ تو کتاب کو لینے کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ دیباچہ اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ عوام اس میں پھر پھنس جاتی ہے، اور اس جال میں جب پھنستے ہیں تو پھر بس پھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے چوہدری صاحب کہ اگر متعلقہ ادارے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آتی ہے، پولیس آتی ہے، پنجاب میں ہے تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ آتا ہے، ضلع کونسل والے آتے ہیں، بے شمار ادارے انوائرمنٹ والے ہوتے ہیں جن سے سب سے ان کو این او سیز لینا پڑتے ہیں. اور جب تک یہ سارے این او سیز نہ ہوں، ایل او پی آپ کا منظور نہ ہو، نہ آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ اشتہار دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ. اور یہ جو اب چل رہا ہے نا، اب جو ہو رہا ہے، میں اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اب کون کون سے ادارے جو ہیں وہ ان سے ریکارڈ مانگ رہے ہیں. بڑی اچھی بات رائی صاحب آپ نے کی. ہمارے عوام کو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے سیون ونڈر نے ایک فراڈ کا آغاز کیا اور کس طرح سے یہ آگے لے کے جا رہے ہیں. ان پہ مقدمہ بھی درج ہوا، مشینری قبضے میں لی گئی، وہ انہوں نے سپرداری کروائی یہ کہہ کے کہ ہماری یہاں پہ کوئی زمین نہیں ہے. رائی صاحب ایک چھوٹا سا مختصر سا مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ جب تک آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ ادارے انوالو نہیں ہوتے کوئی کام نہیں ہو سکتا، جب یہ کام شروع کرتے ہیں ایک جگہ پہ مشینری ڈپلائی کرتے ہیں تو اداروں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کام ہونے لگا ہے، تو اس وقت ادارے کیوں حرکت میں نہیں آتے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جب کام شروع ہوتا ہے تو اس حلقے کا پٹواری ہوتا ہے، گرداور ہوتا ہے، تحصیلدار ہوتا ہے، پھر یہ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہ ہو. اسی طرح متعلقہ جو تھانہ ہوتا ہے، یہاں تک حکومت نے آپ نے دیکھیں نا قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ کرائے پہ بھی کسی کو رکھتے ہیں، کرایہ دار بھی آتا ہے یا اس علاقے میں کو آتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کا تمام بایو ڈیٹا، اس کا شناختی کارڈ نمبر متعلقہ تھانے میں جمع کریں. رجسٹریشن کے کرائے پہ مکان تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ایک اندھے کو بھی نظر آتا ہے، بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے کہ یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے کچھ مضمون مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ اس پہ اسی وقت ہوتا ہے جب میڈیا میں شور پڑتا ہے، جب آگے پیچھے سے دباؤ آنا شروع ہوتا ہے، پھر یہ اپنی وہ پنجابی جی کہتے ہیں نا گونگلیوں تو مٹی لانا، تو پھر وہ شروع کر دینے دیں. لیکن چوہدری صاحب اگر آپ جیسے لوگ اور جیسے میڈیا ہے یا باقی عوام ہے وہ اس پہ آنکھیں کھلی رکھیں اور آپ اس کو چھوڑیں نہ. ابھی یہ جو سیون ونڈر ہے یہ 7واں جوبہ، اس کو واقعی جوبہ بنا دینا چاہیے. جب تک ان کو کفایت کردار تک نہ پہنچایا جائے اس کی آواز بلند ہوتی رہنی چاہیے. یہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے تو وہ لوگ بھی پھر آئیں گے جو ان کے سہولت کار تھے، جنہوں نے یہ سہولت کاری فراہم کی تھی اور یہ یہاں تک آئے اور لوگوں کا پیسہ کروڑوں روپیہ یہ لے چکے ہیں. تو اب اگر یہ بند بھی ہوتا ہے تو کیا ان کا پیسہ ان کو مل جائے گا لوگوں کو، یا کب ملے گا، یا ان کو سزا کیوں نہیں ملی؟ اصل یہ پوائنٹ ہے چوہدری صاحب. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھیں اور عوام کو جو حقائق پہ مبنی انفارمیشن ہے ثبوتوں کے ساتھ وہ عوام تک ہم شیئر کرتے رہیں گے. رائی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑا ایک اچھا میسج دیا آپ نے عوام کو کہ کس طرح سے یہ عوام کو لوٹتے ہیں اور ان کا کس طرح سے کردار کس جگہ کیا کردار کس بندے کو ہوتا ہے وہ ساری باتیں. عرفان وحید میمن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کردار ادا کیا عوام کو لوٹنے کا. اب انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو باقی کردار ہیں ان کو بھی سامنے لائیں اور کس طرح سے انہوں نے عوام کا پیسہ اپنے پاس رکھا اور آگے اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا. تو ناظرین یہ ایک مختصر سی کہانی تھی کہ جب عرفان وحید صاحب نے ٹھٹی گجرا اٹک کے علاقے میں موضع ٹھٹی گجرا ہے پٹوار سرکل ہے وہاں پہ انہوں نے ایک ایسے علاقے میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا جہاں پہ جانا انتہائی ویسے بھی لوکل بندے کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن وفاقی دارالحکومت سے بیٹھ کے تو وہاں پہ جانا انتہائی ناممکن میری نظر میں تو ہے. لیکن ہم نے ابتدائی طور پہ آپ کو یہ بتایا کہ یہ سیون ونڈر کا جو فراڈ ہے ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی اور کس طرح سے اس پہ مقدمہ درج ہوا، پھر کورٹ میں گیا، پھر انہوں نے وہاں پہ لکھ دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب آگے اس پہ کیا ہو رہا ہے، ضلع اٹک انتظامیہ نے ان کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو کیا لکھا، اسی طرح ایف آئی اے کو کیا لکھا، یا نیب میں ان کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن گئی تو اس پہ کیا رسپانس ضلع اٹک کا رہا، اور باقی انہوں نے کیا نیب کو کچھ دیا یا کس طرح سے انہوں نے ان اداروں کو مینج کیا جو آج بھی وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کے سیل پرچیز کا کام شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.